بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں ثلاثی مزید فی کو۔ کیا ہوتا ہے یہ ثلاثی مزید فی اور کس طرح سے اس کا وزن استعمال کیا جاتا ہے، آئیے اس ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ثلاثی مجرد کو کہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مجرد، ایک ہے مزید فی۔ ثلاثی مجرد کا مطلب ہوتا ہے ایسا فعل ثلاثی جس کی ماضی میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جس کی ماضی میں یعنی ماضی کے صیغے میں صرف حروف اصلی ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے تو اس کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ جیسے نصرہ، تو نون صاد را یہ مادے کے حروف ہیں اور ان کو وضع کیا گیا ہے مدد کرنا اس معنی کے لیے۔ تو ثلاثی مجرد کا مطلب ہوتا ہے ایسا فعل ثلاثی جس کی ماضی میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے نصرہ۔ نصرہ کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے مدد کی، نصرن مصدر سے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی ایسا فعل ثلاثی جس کی ماضی میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے استنصرہ۔ استنصرہ کا ترجمہ ہے اس نے مدد طلب کیا۔ تو استنصرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل مادہ ہے نون صاد را، جس کو وضع کیا گیا ہے معنی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائد حروف بھی استعمال کیا گیا، الف ہے، سین ہے، تا ہے۔ تو جس فعل میں زائد حروف کا استعمال کیا گیا ہو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ تو ثلاثی مزید فی ایسا فعل ثلاثی جس کی ماضی میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے استنصرہ، یہ استنصارن مصدر سے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے استنصرہ، یعنی اس نے مدد طلب کیا یا اس نے مدد طلب کی۔ اب ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، اس کو ذکر کر لیتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ملحق بربائی اور دوسرا ہے غیر ملحق بربائی۔ اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ملحق بربائی کسے کہا جاتا ہے اور غیر ملحق بربائی کیا ہوتا ہے۔ تو ملحق بربائی ایسا ثلاثی جس کے ماضی میں ایک حرف زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہو، یعنی صرف ایک حرف کا اضافہ کیا گیا ہو جو زائد و اصلی نہ ہو۔ جیسے جلبہ سے جل بابا، تو جلبہ یہ ثلاثی مجرد میں استعمال کیا جاتا ہے اور جل بابا یہ ثلاثی مزید فی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک با کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو ملحق بربائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ثلاثی جس کی ماضی میں یعنی ماضی کے صیغے میں ایک حرف زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہو، جیسے جلبہ سے جل بابا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں غیر ملحق بربائی کو۔ غیر ملحق بربائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر ملحق بربائی کا مطلب ہے ایسا ثلاثی جس کی ماضی میں ایک سے زیادہ حروف زائدہ کا اضافہ کر دیا گیا ہو، جیسے نصرہ سے استنصرہ۔ تو نصرہ یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد میں، اور استنصرہ یہ ہے ثلاثی مزید فی کا صیغہ جس میں کئی حروف زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ استنصارن مصدر سے، استنصرہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ تو الف، سین، تا اس میں کئی حرف کا اضافہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو غیر ملحق بربائی کہیں گے۔ تو غیر ملحق بربائی کا مطلب ہوتا ہے ایسا ثلاثی جس کے ماضی میں یعنی ماضی کے صیغے میں ایک سے زیادہ حروف زائدہ کا اضافہ کر دیا گیا ہو، جیسے نصرہ سے استنصرہ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں غیر ملحق بربائی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو۔ نمبر دو، جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو۔ تو جس کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے اس کے 9 ابواب ہیں، اور اس 9 ابواب کو ہم دوسرے ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ یہاں پر ان ابواب کو ذکر کریں گے کہ جس کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہوتا ہے بلکہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، جو کسی حالت میں حذف نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ ابتداءً پڑھیں یا اس کو ملا کر پڑھیں۔
تو غیر ملحق بربائی جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو اس کے 5 ابواب ہیں، یعنی 5 باب اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پہلی باب کو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا باب ہے افعال، جیسے الاکرام، اس کا ترجمہ ہے الاکرام کا عزت کرنا۔ تو اگر اکرام سے ماضی، مضارع، امر و نہی، اسم فاعل، اسم مفعول تمام صیغے نکالنے ہیں تو کس طرح سے اس کا صیغہ نکالا جاتا ہے اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، آئیے اس کے تمام صیغے کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کبیر فعل ماضی مثبت معروف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جو صیغے ذکر کیے جائیں گے تو وہ تمام صیغے ماضی کے ہوں گے، اور صرف کبیر فعل مضارع مثبت معروف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جو صیغے ذکر کیے جائیں گے وہ تمام فعل مضارع کے ہوں گے جو اکرام مصدر سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اکرام، اکرم یکرم اکراما، اس کا ترجمہ ہوتا ہے عزت کرنا۔ وزن ہے افعلا، افعلا جس طرح سے اکرما، تو افعلا کے وزن پر اکرما کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اکرما کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اس کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے عزت کی۔ اب اس کے تمام صیغے نکالنا ہے تو اس کا وزن یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، یہ 6 صیغے غائب کے ہیں۔ پہلا 3 صیغہ مذکر کے لیے، دوسرا 3 صیغہ مؤنث کے لیے۔ اکرمتا، اکرمتما، اکرمتم، اکرمتی، اکرمتما، اکرمتنا، یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں۔ پہلا 3 صیغہ مذکر کے لیے، اس کے بعد 3 صیغہ مؤنث کے لیے۔ اکرمتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اکرمنا یہ جمع متکلم کا صیغہ جس کو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اکرام مصدر سے جو 14 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر فعل مضارع مثبت معروف۔ دیکھیے صرف کبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مصدر سے ایک ہی طرح کے صیغے استعمال کیا جائے، مگر مثلا ماضی کا صیغہ ہے تو تمام ماضی کے صیغے استعمال کیے جائیں، مضارع کے صیغے ہیں تو تمام مضارع کے صیغے استعمال کیا جائے، یہ مطلب ہوتا ہے صرف کبیر کا۔ تو وزن ہے یفعلو، یفعلو جیسے یکرمو، تو یکرمو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد عزت کرتا ہے یا کرے گا۔ اب مضارع کے جو 14 صیغے ذکر کیے آتے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ یکرمو، یکرمانی، یکرمون، تکرمو، تکرمانی، یکرمنا، یہ 6 صیغے ہیں جو غائب کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا 3 صیغہ مذکر کے لیے اور دوسرے 3 صیغہ مؤنث کے لیے۔ تکرمو، تکرمانی، تکرمون، تکرمین، تکرمانی، تکرمنا، یہ 6 صیغے ہیں جو حاضر کے ہیں۔ پہلا 3 صیغہ مذکر کے لیے اور دوسرے 3 صیغہ مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں لاسٹ میں اکرمو، نکرمو، اکرمو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نکرمو یہ جمع متکلم کا صیغہ، اکرمو کا ترجمہ میں عزت کرتا ہوں، نکرمو کا ترجمہ ہے ہم عزت کرتے ہیں۔ اب کس کا عزت کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امر حاضر معروف، یعنی امر کے جو 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو وزن ہے افعل، جیسے اکرم، اکرم، اکریما، اکریمو، اکریم یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ تو ایک مرد عزت کر۔ تو اکریم، اکریما، اکریمو یہ 3 صیغے مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اکریمی، اکریما، اکریمنا یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اکریمی، اکریما، اکریمنا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر نہیں حاضر معروف، وزن ہے لا تفعل، جیسے لا تکرم، لا تکرم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ایک مرد عزت مت کر، صرف کبیر نہیں حاضر معروف، تو اس کی گردان کریں گے لا تکرم، لا تکرما، لا تکرمو، لا تکرمی، لا تکرما، لا تکرمنا، یہ 6 صیغے ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسم فاعل کا صیغہ نکالنا ہے تو صرف کبیر اسم فاعل، وزن ہے مفعل، جیسے مکرم واحد مذکر کا صیغہ ہے، عزت کرنے والا ایک مرد 2 ہے تو مکرمان کا صیغہ استعمال کرنا ہے، اور بہت سارے ہیں تو مکرمون کا صیغہ استعمال کرنا ہے را کے نیچے زیر۔ تو مکرمون، مکرمان، مکرمون یہ 3 صیغہ مذکر کے لیے، اور مکرمتن، مکرمتان، مکرمات یہ 3 صیغہ مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر اسم مفعول، وزن ہے مفعل، جیسے مکرم، تو مکرم واحد مذکر کا صیغہ ہے، عزت کیا ہوا ایک مرد، مکرم،
تو مکرمن، مکرمانی، مکرمون، مکرمتن، مکرمتانی، مکرماتن، یہ 6 صیغے اس مفعول کے ذکر کیے جاتے ہیں، پہلے 3 صیغہ مذکر کے لیے اور دوسرے 3 صیغے مؤنث کے لیے۔ اب ہم ان مصدر کو ذکر کر رہے ہیں جن کا صیغہ جو ہے، وزن جو ہے بالکل افعال کے وزن پر ہے، جیسے اکرام کا صیغہ ہم نے نکالا ہے، جیسے الاذہاب، اکرامو کے وزن پر، افعالو کے وزن پر الاذہاب، تو اذہاب یہ باب افعال کا مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لے جانا۔ الاحضار، اس کا ترجمہ ہے حاضر کرنا افعال کے وزن پر۔ الاصلاح، اس کا ترجمہ ہے درست کرنا۔ الابعاد، اس کا ترجمہ ہے دور کرنا۔ الاعجاب، اس کا ترجمہ ہے حیرت میں ڈالنا۔ تو یہ جو باب افعال کا جو مصدر ذکر کیا گیا ہے، اگر اس کے تمام صیغے نکالنے ہیں تو بالکل وہی وزن رکھنا ہے جو اکرام مصدر سے ماضی، مضارع، امر و نہی، اسم فاعل، اسم مفعول کا وزن استعمال کیا گیا ہے۔